نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم. قابل صد احترام گرامی قدر معزز حاضرین، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، کل آپ حضرات کے لیے ورکنگ ڈے ہے، تو صبح سحری کے لیے بھی اٹھنا ہے، وقت تو خاصا ہو چکا۔ میں تو سچا پوچھیں تو میں ان سے جان چھڑا رہا تھا، یہ بہت حضرات اصرار کر رہے تھے کہ آپ آئیں آپ آئیں، میں بہانے بازی کر رہا تھا۔ بہانے بازی وہی مانا کہ میری اپنی بھی مصروفیت ہوتی ہے۔ رمضان میں سچ پوچھیں تو میری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں لوگوں سے کہتا ہوں نہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ ہم کسی کو چھیڑیں، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنے دیں، اور رمضان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے لیے وقت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ روپے پیسہ ہم سے لے لیں، وہ ہم ہاتھ باندھ کے دیں گے، وقت نہیں۔ اپنے ہی محلے کے ایک ساتھی ہیں محمد زید، ہمارا بچہ ہے، یہ میرے پاس آیا، کہنے کا کچھ وقت چاہیے۔ میں نے کہا عید کے بعد، میں نے کہا عید کے بعد، ابھی کوئی وقت نہیں۔ میں نے کہا ابھی تو بیگم کے لیے وقت نہیں ہے، ابھی تو ہم ان کو بھی ٹائم نہیں دیتے، ان سے بھی معذرت ہے کہ نہیں بھائی نہیں، ابھی کچھ نہیں، بس ابھی صرف رمضان ہے۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے تھا، مقدر تھا، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ میری کوئی باتیں نہیں تو ہے نہیں، وہ باتیں مجھ سے اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں حضرت مفتی صاحب نے آپ کے سامنے یقیناً بیان کی ہوں گی۔ میں انہی باتوں کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک تو ہم لوگوں کی زندگی میں پتہ نہیں کتنی دفعہ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار لائے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رمضان سے ہم نے کیا دیا، رمضان ہمیں کیا دے کے گیا۔ رمضان کا پیکج تو بہت بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا پیکج ہے کہ اللہ کے نبی فرما چکے کہ جو اس پیکج کو اویل نہ کر سکا، اس سے کچھ لے نہ سکا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، اس سے بڑا محروم کوئی نہیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اگر کوئی حرم میں چلا جائے، بیت اللہ میں چلا جائے، اور بیت اللہ میں جا کر خالی لوٹ آئے، اپنا دامن نہ بھر سکے، وہاں کی رحمتیں، وہاں کی بہاریں، وہاں کی نورانیت، وہاں کے انوارات، وہاں کی تجلیات، وہاں کی مغفرت، وہاں کی بخشش، اگر وہ اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکے وہاں جا کر، تو دیانتداری سے بتاؤ اس سے بڑا بدبخت ہے کوئی؟ بالکل اسی طرح سے رمضان اتنا بڑا پیکج ہے، اتنا بڑا کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، پورا سال جو اللہ تعالی کی رحمت انسانوں پر، اہل زمین پر برستی ہے، اس کی مثال سمندر کے سامنے ایک قطرے کی ہے۔ سمندر کے سامنے جیسے سمندر ہے،
اس سے ایک قطرہ پانی لیں، ایک قطرہ پانی. سمندر کے سامنے قطرے کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا کہ پورا سال اللہ تعالی کی جو رحمتیں انسانوں پر، زمین والوں پر برستی ہیں وہ قطرہ ہے، اور رمضان سمندر ہے، رمضان سمندر ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا دیا، ہمیں کیا ملا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو کچھ ملے گی، وہ کیوں، ہمیں کیوں نہیں ملا. دیکھو، آپ موٹر سائیکل پہ بیٹھے، نظر پڑی، کیوں بیٹھی ہوئی ہے، چلی نہیں سائیکل. اے بھائی اچھا، تو ہوائی غائب ہے، کیسے چلے گا؟ گھسیٹ کے لے کے گئے، اس نے ٹیوب نکالی، اس میں تو پوری ٹیوب میں سوراخ ہی سوراخ تھے. اب آپ نے کہا یار جلدی میں ہوں، ایک سوراخ بند کر دو، باقی کھلے رہنے دو. نہیں سمجھ میں آئی بات. میں جلدی میں ہوں، ایک سوراخ بند کر دو، باقی کھلے رہنے دو. وہ ہنسے گا نہیں ہنسے گا؟ وہ کہے گا مولانا صاحب خیر سے یہ تمہاری منطق چلے گی نہیں. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ سفر کر کے کچھ پہنچ جائیں دفتر تک تو ساری سوراخ بند کرنے ہوں گے، ساری پینچر لگنے ہوں گے. اگر ایک پینچر لگایا اور باقی نہیں لگائے تو آپ کی گاڑی چلے گی نہیں، سارے پینچر لگنے ہوں گے. ہم بھی رمضان میں ایک پینچر تو لگاتے ہیں، باقی سارے کھلے ہیں. کون سا پینچر لگاتے ہیں؟ صرف کھاتے نہیں، بس پان چھوڑ دیا، سگریٹ چھوڑ دی، روٹی چھوڑ دی. یہ آنکھ والا پینچر تو کھلا ہے، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے. کان والا پینچر کھلا ہے، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے. سوچ اور فکر والا پینچر کھلا ہے، ادھر سے ہوا نکل رہی ہے. جب ہر طرف سے ہوا نکلے گی تو رمضان کی جو ہوا ڈال رہی ہے اندر، وہ ٹھہرے گی کہاں؟ بات سمجھ میں آئے گی؟ اے سی لے کے گئے، یار دیکھو یار کولنگ نہیں کر رہا اے سی. اس نے کہا اچھا. اس نے جب دیکھا، اس نے کہا کہ اس میں تو جگہ جگہ سوراخ ہے، لیکیج ہے. آپ نے کہا ایک لیکیج بند کر دو. ایک لیکیج بند کریں گے تو گیس ٹھہرے گی؟ اس میں نہیں ٹھہرے گی. کولنگ ہوگی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، روزہ تو زبان کا بھی ہے، روزہ تو ہاتھ کا بھی ہے، روزہ تو سوچ اور فکر کا بھی ہے، روزہ تو رزق کا بھی ہے. حرام تو حرام، حلال چیزوں سے بھی منع ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان ساری چیزوں کو ہم نے لے لیا. اگر ان ساری چیزوں پہ کنٹرول ہو گیا تو روزہ آپ کو بہت کچھ دے کے جائے گا. کیا دے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں الصوم لی وانا اجزی، تم میرے لیے میں تمہارے لیے. اس سے بڑا کیا بدلہ ہوگا؟ اللہ خود روزے کے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کر دے. لیکن کب؟ روزہ روزہ تو ہو. اب روزہ اسی لیے تو روزہ ہے. دیکھو، ایک اندھا آدمی جس کو نظر نہیں آتا، وہ کہے کہ حضرت صاحب میں نے تو پوری زندگی کبھی آنکھ کھول کے دیکھا ہی نہیں کسی کو، کسی لڑکی کو نہیں دیکھا. ارے میاں تم دیکھو گے کہا، تمہیں تو نظر ہی نہیں آتا. ایک بہرا آدمی کہتا ہے مولانا صاحب میں نے کبھی گانا سنا ہی نہیں. ارے سنو گے کہا، تمہاری کان ہی نہیں. تو بھائی بات یہ ہے
فرشتے اگر گناہ نہیں کر رہے تو وہ کمال کی بات نہیں ہے، ان میں طاقت نہیں ہے. آنکھ وہ اللہ کے حکم کے سامنے بند ہو جائے، چھپ جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، اسی کا نام تو تقوی ہے. ایک بزرگوں کے پاس ایک صاحب آئے، ان سے بیعت ہو گئے. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی جاؤ، ہم نے آپ کو اپنی شاگردی میں لے لیا، اب آپ بھی لوگوں کو اللہ اللہ سکھاؤ. وہ جو دوسرے پرانے تھے انہیں گلا ہونے لگا کہ بھائی یہ ہفتہ ہفتہ 4 دن بھی نہیں ہوئے، ان کو تو نواز دیا گیا اور ہماری زندگی بیت گئی اور ہمیں سوکھے بھی رکھا ہوا ہے، کچھ ہے ہی نہیں. وہ تو حضرت صاحب سے پہچان گئے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب کو بلا لیا. بلانے کے بعد کہا میاں یہ لوگ پرندہ کبوتر ہے جو بھی ہے، کہا اس کو ذبح کر کے لاؤ سبھی، لیکن خیال رکھنا ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھے. یہ تو بڑا آسان کام ہے. ایک گیا مسجد کے واش روم میں چلا گیا، اس نے وہاں ذبح کر لیا. دوسرے نے قاری صاحب کے کمرے میں ذبح کر لیا. تیسرے نے مسجد کے اسٹور میں ذبح کر لیا. وہ جو نیا آدمی تھا وہ ایسے ہی لٹکاتا ہوا تازہ بالکل لے آیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے ذبح کیا؟ کر لیا جی. کہا میں نے وہاں کیا، کوئی دیکھ تو نہیں؟ نہ کوئی بھی نہیں، رازداری سے ذبح کی ہے. اچھا بھئی آپ نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب آپ نے ایک شرط جو لگا دی تھی، کیا شرط یہ لگائی تھی ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا، میں جہاں بھی گیا وہاں اللہ دیکھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لو، یہی تم میں اور ان میں فرق ہے. روزہ یہی تو سکھا رہے ہیں کہ آپ الگ بیٹھے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، سخت پیاس لگ رہی ہے، شربت پاس ہے، فریج پاس ہے، پھل پاس ہے، ہر آئٹم موجود ہے، کھا کیوں نہیں رہے؟ کھا کیوں نہیں رہے؟ اللہ دیکھ رہا. روزے کا معنی ہی یہ ہے کہ روزہ اللہ کا استحضار نصیب کر دیتا ہے ہمیں. جیسے یہ استحضار کھانے میں ہمیں حاصل ہے، ایسے ہی یہ استحضار ہمیں دیکھنے میں بھی حاصل ہو جائے کہ ہماری نگاہ بھٹکنے سے پہلے، ہماری نگاہ ادھر ادھر اٹھنے سے پہلے دل میں خیال آ جائے میاں اللہ دیکھ رہے ہیں. نگاہ چھپ جائے، کان سے کچھ اور فور سننے سے پہلے دل میں یہ خیال آ جائے میاں اللہ دیکھ رہے ہیں، کیا سننا لگے ہو، اللہ دیکھ رہے ہیں. رکو. زبان سے بولنے سے پہلے دل میں یہ دھیان آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا ہو گیا تو قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے آپ نے رمضان کا پیکج لوٹ لیا. آپ نے رمضان کا پیکج لوٹ لیا، رمضان لے لیا. اور اگر اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ایسا نہیں ہے نہ ہماری زبان کا روزہ نہ ہماری آنکھ کا روزہ، سارے پہ لیکیج کھلے ہیں. تو میرے بھائیوں پھر یہ کہیں کہ ہم بھوکے پیاسے تو رہے لیکن رمضان کی نورانیت نہ حاصل کر سکے. تو بس اتنی سی بات ہے. پھر ہمارے بڑے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے، دیکھو بات یاد رکھو، ہیرے کی قدر و قیمت جوہری جانتا ہے. ہیرے کی قدر و قیمت جوہری جانتا ہے. موچی کے پاس، جوتا گاٹھنے والے کے پاس ہیرا لے کے جائیں گے تو وہ کہیں گے میاں کیا پتھر سا اٹھا کے لے آئے ہیں، میں نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ میرے صندوقڑے میں رکھ دے. لیکن وہی جوہری کے پاس لے کے جائیں گے تو وہ کہے گا یار مولانا صاحب یہ کیا چیز لے آئے آپ. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ رمضان المبارک کیا نعمت ہے.
جنہوں نے دیکھ لیا، پہچان لیا، سمجھ لیا، ان کو رمضان کے رات میں بھی رحمت الہیہ ہے اور دن میں بھی رحمت الہیہ ہے. ایک قرآن رات کو ختم کر رہے ہیں، ایک قرآن دن کو ختم کر رہے ہیں. وقت ہی نہیں، وقت ہی نہیں. صرف اور صرف اس مہینے میں اگر ان کی بات ہو رہی ہے تو اپنے اللہ سے ہو رہی ہے اور کسی سے نہیں. اگر کسی سے مانگ رہے ہیں تو صرف اللہ سے مانگ رہے ہیں اور کسی سے نہیں. اگر کسی سے رو رہے ہیں تو اللہ کے سامنے رو رہے ہیں اور کسی کے سامنے نہیں. اگر کسی کے سامنے حاجت بیان کر رہے ہیں تو صرف اللہ کے سامنے کر رہے ہیں اور کسی سے نہیں. اس لیے کہ یہ مہینہ تو ہے ہی اس سے لینے کا، اس کو پانے کا. اور اگر نہ پا سکے تو پھر ہماری افطاری کس کام کی، سحری کس کام کی، تراویح کس کام کی، روزہ کس کام کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا ہے تو یہ حسرت کریں کہ پورا سال رمضان ہو رہا ہے، پورا سال رمضان. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 300 رکعت نفل یومیہ معمول تھا. 300 رکعت نفل یومیہ معمول. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ 100 رکعت نفل یومیہ معمول تھا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مغرب کے بعد اوابین میں 20 رکعت میں سوا پارہ یا 2 پارے، 20 رکعت مغرب کے بعد اوابین کے ان میں یہ تلاوت کرتے. پھر تراویح ان کی 3 گھنٹے تراویح رہتی، 3 گھنٹے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ پوری رات قرآن سنتے رہتے، پوری رات قرآن سنتے رہتے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تراویح میں الگ قرآن، رات کو الگ قرآن، دن کو الگ قرآن. دیکھو میرے بھائیوں، ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا. رمضان صرف پکوڑے کھانے کا نام کوئی ہے، سموسے کھانے کا نام کوئی ہے، دسترخوان سجانے کا نام کوئی ہے. رمضان تو کرنے کا نام ہے. مت کریں. دیکھیں مجھے ایسا کوئی دکاندار بتائیں، کوئی ایسا دکاندار بتائیں جو یہ کہے کہ پچھلے سال میں نے اتنا عید کا سیزن کروایا تھا، اس سال میں نے اس سے آگے بڑھنا ہے. کوئی ایسا لا کے دکھائیں جو یہ کہے پچھلے سال تو میں نے اتنا کمایا تھا، اس سال اگر مجھے تھوڑا کم بھی ہو جائے خیر ہے. نہیں، ہر آدمی ٹارگٹ لے کے بیٹھے ہیں کہ پچھلے سال میں نے سیزن کتنا کمایا، اس سال کتنا کمانا ہے. ایک دوست مٹھائی والے، ریواڑی والے مجھے کہنے لگا مولانا صاحب 4 مہینے پہلے عید کا سیزن کمانے کے لیے ہم محنت شروع کر دیتے ہیں، ڈبے بنوا، یہ بنوا، یہ بنوا. 4 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے ہیں عید کا سیزن کمانے کے لیے. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کے نبی رمضان کا سیزن کمانے کے لیے 2 مہینے پہلے تیاری کر رہے ہیں. رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یہ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے رمضان کا سیزن کمانے کے لیے. اور صرف دعا نہیں، شعبان کا پورا مہینہ روزوں پہ روزے، روزوں پہ روزے، پورا مہینہ روزے. کیوں؟ تاکہ رمضان کو کما سکیں، رمضان کی نورانیت پا سکیں. اگر ہم کہیں کہ مولانا صاحب ہم تو دعا کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک دکان سے ہمیں نفع ہو، اور دکان ہم جا کے کھولیں رات کو 4 بجے، صبح 4 بجے کھولے ہی نہیں سارا دن، اور رات کو کھولے ہی نہیں دکان. اب کہیں دعا کرتے ہیں، ایسی دعا سے دکان کوئی چلے گی؟
दुकान ईद का सीजन कमाने के लिए घर से फोन जा रहा है, अम्मा का, बेगम का फोन जा रहा है कि अरे यार फोन तो सुनो, आपने खाना नहीं खाया। कहा अम्मा आपको पता है ना हालात कैसे हैं, हालात कैसे हैं, यही 4 दिन काम के हैं, छोड़े रोटी को, छोड़े कपड़ों को, कोई बात नहीं, ये 4 दिन है, अगर ये 4 दिन लग जाएंगे तो साल भर सुकून से गुजर जाएगा। गोया दुकान का सीजन कमाने के लिए न कपड़ों का होश है, न रोटी का होश है, न घर का होश है, न दोस्तों से मिलने का होश है, न बेगम से बात करने का होश है, न बच्चों से बात करने का होश है। तो दुकान के लिए और उस सीजन को पाने के लिए तो बेगम भी भूल गई, माँ भी भूल गई, अब्बा भी भूल गए, बच्चे भी भूल गए, दोस्त भी भूल गए। रमजान का सीजन कमाने के लिए भी तो इनको भुला दिया होता। रमजान का सीजन कमाने के लिए भी कुछ दिन के लिए भुला दे सबको, सब खुशियों को आग लगा कर, सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फकत फरियाद रहे, तेरे सिवा माबूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस दादम आखिर विरदे ज़बा है मेरे इला। तो इस महीने के लिए सबको भुला दें, सबको, सिर्फ एक अल्लाह, और जबान बस अल्लाह के लिए, आंख अल्लाह के लिए, कान अल्लाह के लिए। बस फिर देखें कि ये रमजान क्या कुछ दे के जाएगा। रमजान वो कुछ दे जाएगा, जिंदगी भर की रोटियां निकल आएंगी। ये तो बहुत मामूली पैकेज है। हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ नबहानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब बड़े के दरबार में जाए तो बड़ा कशकोल लेके जाएं, छोटा नहीं। बादशाह के सामने जाकर के टके का सवाल नहीं करना कि टका दे दो जी बादशाह साहब, टका दे दो। वो कहेगा यार तुम तो मेरी तौहीन कर रहे हो, मुझसे मांगना था तो कोई बड़ी चीज मांगते। तो ये रमजान जो है ये बड़ी चीज मांगने के लिए है। बड़ी चीज क्या है? बड़ी चीज अल्लाह है, अल्लाह है। कोई तुझसे कुछ मांगता है, इलाही मैं तुझसे तलबगार तेरा। कहें कि ए अल्लाह हम आपसे आपको मांग रहे हैं, ये दुकान तो मिल ही जाएगी, घर तो मिल ही जाएगा, ये फलां चीज तो मिल ही जाएगी, या अल्लाह ये नहीं, आपसे आपको मांग रहे हैं। देखो एक आदमी कहीं शादी हो तो ससुराल में कहे कि भाई देखो बेड दे देना, अच्छा भाई वॉशिंग मशीन भी दे देना, ठीक हो गया जी, फ्रिज भी वो भी। लड़की वाले अपने घर में रखो, उसकी जरूरत नहीं, लड़की वाले घर में रखो, उसकी जरूरत नहीं, बाकी चीजें दे दो। तो जूते पड़ेंगे, ये चीजें मिलेंगी। और जब अल्लाह अकबर, मैं हमारे बड़े ने क्या क्या अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं, बस खुलासा इतना है कि अल्लाह से अल्लाह को मांगे, अल्लाह से अल्लाह को मांगे। अयास का नाम सुना होगा, जो महमूद गजनवी के साथ होते थे। अयास बहुत दाना था और बादशाह इनसे बड़ी मोहब्बत करता था। बादशाह इनसे मशवरे भी कर लेता था, उमूर सल्तनत से मुताल्लिक। वजीरों को ये बात खलती थी कि गुलाम से अहम मशवरे हो रहे हैं और हमें नजरअंदाज किया जा रहा है। तो एक दिन बादशाह ने ये किया कि वजीरों को बुलाया और बुला करके उनसे कहा कि देखो तुम सबकी अकल का आज इम्तिहान है, तुम सबकी अकल का आज इम्तिहान है। बादशाह ने ये किया कि एक हीरा लाया, एक वजीर को दिया, कहा देखो ये हीरा बहुत कीमती है, नायाब है,
اور اگر اس کا نقصان ہو تو بہت بڑا نقصان ہوگا، لیکن میں آپ کو کہتے اس کو توڑ دو، وزیر سے کہا اس کو توڑ دو، اس نے ہاتھ میں لیا، سوچنے لگا، سوچ سوچ کے دل میں آیا کہ بادشاہ سٹیا گیا، اتنا بڑا نقصان مجھ سے کروا رہے ہیں۔ کہا کہ بادشاہ سلام، پلیز میں یہ نقصان نہیں کر سکتا۔ دوسرے کو دیا، آپ توڑ دیں، نہیں نہیں یہ نہیں کر سکتا۔ آخر میں اس نے ایاز کو کہا کہ دیکھو پاگل پنا نہیں کرنا، یہ کھیرے ہے، بہت قیمتی ہے، نایاب ہے، اگر یہ ٹوٹتے ہے تو بڑا نقصان ہوگا، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں اس کو توڑ دو، سوچ کے فیصلہ کرنا۔ اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پتھر مارا اور توڑ دیا۔ اب سارے وزیر پریشان ہو گئے، کیسا باولا آدمی ہے، اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ بادشاہ نے کہا ایاز سے کھڑے ہو جاؤ، جواب دو، کیوں توڑا آپ نے، کیوں نقصان کیا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، ان سب کی نگاہ میں ہیرے کی قیمت تو تھی، آپ کے حکم کی قیمت نہ تھی۔ ان سب کی نگاہ میں ہیرے کی قیمت تو تھی، آپ کے حکم کی قیمت نہ تھی، اور میری نگاہ میں آپ کے حکم کی قیمت ہے، ہیرے کی قیمت نہیں۔ آپ کے حکم کے سامنے ایسے کروڑوں ہیرے توڑ دوں، لیکن آپ کے حکم پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تو دیکھو بھائی، ہم جو ہیں ہیرے بچا رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں، یہ گناہ کا ہیرا، یہ خواہش کا ہیرا، یہ فلاں چیز، یہ فلاں چیز، یہ سارے بچا رہے ہیں، اللہ کا حکم توڑ رہے ہیں۔ ایاز بن کے دکھاؤ، سارے ہیرے اللہ کے حکم پر توڑ دو، پر اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ بس اتنی سی بات ہے، اللہ کے حکم کو۔ اور یہ رمضان کا مہینہ اسی چیز کی، اسی بات کی تربیت ہے، اسی بات کی تربیت ہے، اپنی ہر خواہش اللہ کے حکم پر قربان کر دو، اسی کا نام روزہ ہے۔ یہ چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ رمضان ہمیں بہت کچھ دے کے چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی نواز دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دیکھیں کوشش کریں، ایک تو کم از کم یومیہ 6 پارے تلاوت کریں۔ کتنے؟ 6 پارے۔ یہ کوئی بڑا نہیں ہے، بڑا ہدف نہیں ہے، ترتیب بنائیں۔ ترتیب بنائیں گے تو بنے گی، نہیں بنائیں گے تو نہیں بنے گی۔ اب یہ کہ 6 پارے میں نے کیسے کرنے ہیں، اس کو آپ نے مینج کرنا ہے کہ میں نے یہ 6 پارے کیسے پورے کرنے ہیں۔ مثلا آپ سوچیں کہ میں سحری میں اٹھتا ہوں، میں تھوڑا جلدی اٹھ جاؤں، جلدی اٹھ کے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لوں، پھر میں کوشش کروں 1 پارہ اس وقت پڑھ لوں، پھر اس کے بعد فجر کے بعد اگر سونے میں تھوڑی دیر ہے اس وقت پڑھ لوں، دکان میں جا کے کچھ پڑھ لوں، پھر ظہر کے لیے جیسے ہی اذان ہو اس سے پہلے میں مسجد میں ہوں، اس وقت میں کچھ پڑھ لوں، پھر نماز کے کچھ دیر بعد تک پڑھ لوں، پھر عصر میں کچھ پڑھ لوں۔ تو اس طرح سے اپنی ترتیب کو طے کریں۔ اگر آپ نے 6 کا ہدف رکھا کہ میں نے 6 پارے پڑھنے ہیں، 6 نہ پڑھی تو 4 تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو ٹھیک ہے بھائی، کتنا رمضان میں کتنے قرآن ختم کر دیے؟ مولانا صاحب 1 ہی ہوا ہے۔ آپ یقین جانیں، ہمارے پاس بچیاں جو ہمارے مدرسے میں پڑھتی ہیں، ایسی بچیاں ہیں جو یومیہ قرآن پڑھ رہے ہیں، روزانہ 1 قرآن تلاوت کرتی ہیں، روزانہ 1۔ میں جب اپنی بیٹی کو دیکھتا ہوں، میں قسم کھا کے بیٹھا ہوں مسجد میں، مجھے رشک آتا ہے، اپنی بچی کو دیکھتا ہوں وہ 20 پارے 25 پارے روزانہ تلاوت کر لیتی۔
جب میں اس کو دیکھتا ہوں وہ تلاوت کر رہی ہے، جب اس کو دیکھتا ہوں تلاوت کر رہی ہے، جب اس کو دیکھتا ہوں تلاوت کر رہی ہے، کوئی وقت ضائع نہیں ہونے دے رہی۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ہمارے نمازی ہیں جو 15 پارے کوئی مشکل نہیں، روزانہ 20 پارے کوئی مشکل نہیں، صرف ایک کام کی اہمیت دل پہ آ جائے کہ یہ کام مجھے کرنا ہے، تو ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم کم از کم اس رمضان میں 5 قرآن مکمل کریں۔ کوشش کریں گے بھائی، کتنے قرآن پاک؟ 5۔ اگر 5 نہ ہو سکے تو 3 تو ہونے ہی چاہیے، ہر عشرے میں ایک قرآن، ہر عشرے میں ایک قرآن۔ اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں کثرت سے کرو، لا الہ الا اللہ، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفار۔ اور 2 چیزیں، دعا، افطار کے وقت میں خوب دعا کریں، چھوٹے بچوں کو ساتھ کھلانا ہے، اپنے گھر والوں کو کہیں پہ چھوڑ دو، بس آ جاؤ آ جاؤ بیٹھو، دعا کریں۔ اور جب چھوٹا معصوم بچہ آپ کی دعا پر آمین کہے گا تو آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ حدیث میں آتا ہے، آپ کا ارشاد ہے، عادل بادشاہ، مظلوم، روزہ دار، افطار کے وقت جو بھی دعا کرے اللہ قبول فرماتے ہیں۔ صرف قبول نہیں، اللہ عرش کے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ عرش کی ڈیوٹی چھوڑو، اب روزے دار کی دعا پر آمین کرو۔ تو نیت کر لو کہ ہم نے افطار کے وقت ضرور دعا کرنی ہے، ضرور دعا کرنی، استغفار، خوب تلاوت، اور بس اور کچھ نہیں کرنا، یعنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، آنکھ کو کنٹرول کرنا ہے، بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، بیٹھنا قبول فرمائے۔ میری نیت یہ تھی، میں نے کہا 10 سے 15 منٹ جو ہے میں نے بات کرنی ہے زیادہ سے زیادہ، لیکن بات زیادہ ہو گئی۔ آپ کی محبت دیکھ کر کہ آپ بڑے ماشاءاللہ سے دھیان سے بیٹھ کے سن رہے تھے تو مجھے بھی اچھا لگ رہا تھا، بات سے بات آگے نکل گئی، ورنہ نیت میں صرف 15 منٹ کی ہی لے کے آیا تھا، اس سے زیادہ کی نیت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، آپ کی مسجد کو ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ترقیات نصیب فرمائے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آگے اعتکاف آ رہا ہے تو اعتکاف کے اعتبار سے میری آپ سے درخواست ہے، کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ مجمع اعتکاف میں بیٹھے، اور جو اعتکاف میں بیٹھے وہ اعمال میں لگے، اس کے لیے کوشش کریں، دعا کریں، اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، کہنے کو، بولنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، اے اللہ قبول فرما لیجیے، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما لیجیے، ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما لیجیے، اپنی رضا نصیب فرما لیجیے، اس ماہ مبارک کی قدردانی کے توفیق عطا فرما لیجیے، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں گزارنے کی توفیق عطا فرما لیجیے۔ اے اللہ روزے کی وہ ساری کی ساری خیر و برکتیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کو عطا ہوئی وہ ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ تراویح کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے، تلاوت کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے، صدقہ اور خیرات کی خیر و برکتیں نصیب فرما دیجیے، ہر طرح کے ظاہری باطنی گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دیجیے، نظر بد سے اس کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما دیجیے۔
ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما دیجیے یا اللہ، اپنے کرم سے اس کی دینی رونقوں کو دوبالا فرما دیجیے اے اللہ، نظر بد سے حفاظت فرما دیجیے اے اللہ، دین کا ذوق اور شوق نصیب فرما دیجیے اے اللہ، زیادہ سے زیادہ اعتکاف میں لوگوں کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، تلاوت کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، لا الہ الا اللہ استغفار کی توفیق عطا فرما دیجیے، دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے یا اللہ پاک، اس مسجد کی خدمت میں جتنے بھی احباب لگے ہوئے ہیں، نوجوان بزرگ ساتھی جو سرپرستی فرماتے ہیں، محبت فرماتے ہیں، سب کی خدمات کو، کاوشوں کو، کوششوں کو، محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے، سب کو اس پر دنیا اور آخرت میں اپنی شایان شان اجر بدلہ اور ثواب عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین جزاکم